سورۃ الروم آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته منامكم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے منامکم، تمہارا سونا ہے، تمہاری نیند ہے، باللیل والنہار، رات اور دن کے وقت، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا ہے اس کی روزی میں سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی چمکتی ہوئی، خوفاً خوف کے واسطے، وطمعاً اور طمع کے واسطے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ اسی کے امر سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک مرتبہ پکارنے کے ساتھ زمین سے، اذا انتم تخرجون، تب تم نکلنے لگ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی مالک ہے ان تمام کا جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمان بردار اور تابعدار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتے ہیں پھر ان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اعلیٰ شان ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ انسانوں کو اپنے معبودی برحق ہونے پر اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، اور قدرت کی نشانیاں اللہ جل شانہ مختلف اعتبار سے بیان فرماتے ہیں۔ کل کے بیان میں انسان کی تخلیق کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، ایک بے جان چیز ہے، اور اللہ نے اس سے انسان کو چلتا ہوا پھرتا ہوا بنایا، اور اللہ جل شانہ نے انسان ہی میں سے انسان کے سکون کے واسطے جوڑے بنائے، اور آپس میں محبتیں پیدا فرما دی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمایا، اور اللہ ہی نے زمین اور آسمان کے نظام کو بنایا، اور انسانوں کے رنگوں کو مختلف بنایا، انسانوں کی زبانوں کو مختلف بنایا۔ ان سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے اندر اور نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے ہر نعمت اللہ کی قدرت کی نشانی، لہذا اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات،
آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا آرام کرنا، نیند اور سونا ہے، دن کے وقت رات کے وقت۔ بندہ پورا دن تھکتا رہتا ہے تو اس بنیادی طور پر اس کے آرام کے لیے، تاکہ بدن میں تازگی حاصل ہو جائے اور اثرنو بندہ ایک نظام میں چل پڑے، اس کے لیے اللہ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور بندہ رات کو آرام کر لیتا ہے۔ اس لیے رات کو ایک خاموشی چھا جاتی ہے، اور ایسے ہی اللہ نے دن کے نظام کو بنایا۔ دن میں بھی بندہ اگر تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتا ہے، اور وہ بھی انتہائی قیمتی، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بندہ لیٹ جاتا ہے، بدن کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ تو دن کو معمولی سا بندہ آرام کرتا ہے اور رات کو زیادہ آرام کرتا ہے، اور آج کے نظام کے حوالے سے بات الٹ گئی، دن کو آرام لوگ زیادہ کرتے ہیں اور رات کو کم کرتے ہیں۔ اب صبح دن کو اللہ نے کمائی کا ذریعہ بنایا تھا، تو بندہ کمائی کے اوقات میں سوتا رہتا ہے، اور رات کو آرام کا ذریعہ تو بندہ اس میں جاگتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا پورا بدن ڈسٹرب رہتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے وَابْتِغَاءُکُم مِّن فَضْلِہ۔ بعد آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام کا تعلق رات کے ساتھ ہے اور کمائی کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا، دن کو اللہ نے روشن بنایا، رات کو اللہ نے تاریک بنایا۔ یہ دن رات کا جو اللہ نے نظام بنایا، یہ بھی انسانوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس میں ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۔ اللہ نے قرآن میں قسم بھی کہی ہے، دن اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے اور وہ روشن ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح کہ رات کا اندھیرا چھا جانے لگ جاتا ہے، انسان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں میں روانہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب دن کی روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے تو انسان اپنے گھروں سے نکلنے لگ جاتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلنے لگ جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک شور اور غل مچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سمجھاتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ انسان رات کے اندھیرے کی طرح خاموشی آ جائے گی، یہ انسان ختم ہو جائیں گے، اور یہ زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، دنیا میں خاموشی چھا جائے گی، پھر ایک سیٹی بج جائے گی، اور سارے انسان اپنے قبروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگ جائیں گے، جمع ہونے لگ جائیں گے محشر کے اندر، پھر وہاں سے اللہ جل شان دوبارہ حساب و کتاب کا نظام شروع کریں گے۔ تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سوتا ہے اور اس کے پاس کل کے لیے آمدنی کے ذرائع موجود ہے، اور یہ کوئی دکان رکھتا ہے، کوئی کاروبار رکھتا ہے، یہ سوتا ہے تو اطمینان کے ساتھ، جاگتا ہے تو اطمینان کے ساتھ، اور جس کے پاس کل کے لیے آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں، بس بازار میں نکل کے سوچتا رہتا ہے کوئی دیہڑی پہ لگ جاؤں اور کہیں مجھے کوئی کام مل جائے۔ اب یہ بندہ جو مستقل ذرائع نہیں رکھتا، یہ جب سوتا ہے بے چین اور پریشان ہوتا ہے، جاگتا ہے بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ ایسے جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری کر چکا ہے، وہ مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے، کل قیامت کے دن اٹھے گا مطمئن ہو کر اٹھے گا۔ جس کے پاس کل قیامت کے دن کے لیے کوئی ذخیرہ اعمال کا نہیں ہے، یہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تب بھی بے چین رہتا ہے، اور جب وہاں پر اٹھے گا تو اپنی مٹی کو سر پہ ڈالتا رہے گا اور کہتا رہے گا تو ہلاک ہو گیا، تو تباہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا، ہائے ہلاکت، ہائے افسوس۔ انسان وہاں پر بھی پچھتاوے گا۔ تو یہ اللہ نے دنیا کے اندر دن اور رات کا نظام بنایا، دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا، انسان اس میں دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، یہ نظام اللہ چلاتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے عجیب انداز سے سمجھا دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سنتے رہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے دیکھنا، دوسرا ہوتا ہے سننا۔ دیکھنے میں انسان دیکھتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھا گیا، اب سو جاؤ بستر پہ آرام کر لو، تمہیں آرام آ جائے، اور جب دن کی روشنی ہو جائے بندہ دیکھتا ہے کہ اب نکل جاؤ اپنی دکان اور کاروبار اور اپنی زمین پہ اور اپنے دفتر کی طرف نکل جاؤ۔ لیکن اللہ سمجھاتے ہیں ایک تمہارا دیکھنا ہے، دوسرا تمہارا سننا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ رات کو بستر پر لیٹ کے ہی تمہیں آرام آ جائے اور نیند کی گولیاں کھا کے تمہیں آرام آ جائے، لیکن آرام اللہ نے اپنے امر کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو تمہیں نیند آئے، اللہ چاہے تمہیں آرام حاصل ہو جائے۔ ورنہ کتنے لوگ بیچارے بہت بڑے بڑے اچھے اچھے بستروں پر سو جاتے ہیں لیکن آرام نہیں ہے۔ اور ایک ہے انسان کا اپنی سوچ کے مطابق اپنے کاروبار پہ نکلنا، اپنے آفس کی طرف جانا اور اپنی زمین کی طرف جانا اور اپنی محنت میں لگ جانا، روزی کے اسباب کو اپنا کے روزی حاصل کرنا، یہ قدرت کا ظاہر کا نظام ہے، لیکن روزی مہیا کر لینا یہ اللہ کے امر کے ساتھ ہے۔ ایک ہی مارکیٹ کے اندر دو دکاندار بیٹھے رہتے ہیں، ایک ہی طرح کی چیز بیچتے ہیں، ایک ہی طرح کا وقت دیتے ہیں، لیکن ایک صبح سے لے کر شام تک وقت دے کے وہ آگے جا کے ترقی کر لیتا ہے، اور دوسرا بندہ اسی دکان پہ وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی ترقی نہیں کر لیتا۔ تو ایک ہے رزق کے اسباب کو اپنانا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ محنت کرے، لیکن اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہ رزق دینے والے اللہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے جمعہ کے دن کے بارے میں بیان فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جمعہ کے دن حکم یہ ہے کہ جب منادی ندا کر لے اور اذان کی آواز جمعہ کے لیے بلاوا آ جائے، بس اب سب کچھ چھوڑ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب خرید و فروخت چھوڑ لو، معاملات ختم، اب جمعے کی تیاری، اب اس کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائیے، نماز پڑھیے، لیکن فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ نماز پورا ہو تو پھر نماز کے پورا ہونے کے بعد نکل جاؤ میدان کے اندر، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ جل شانہ کی روزے اپنے لیے وہ تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد رکھنا اللہ کو یاد رکھتے ہوئے یہ معاش کے فکر میں لگے رہنا، یعنی اللہ ہی تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ جس طرح مسجد میں اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو مسجد سے باہر بھی مارکیٹ کے اندر اللہ کو یاد رکھنا۔ آپ کسی کو دھوکہ دے کے زیادہ پیسہ کمائیں گے، آپ کسی کے ساتھ خیانت کر کے زیادہ پیسہ کمائیں گے، کسی کو کسی طریقے سے ورغلا کے زیادہ پیسہ کمائیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے حلال کاروبار اپنانا اور حلال طریقے سے اپنانا اور حلال چیزیں حاصل کر لینا، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے تمہاری کامیابی اسی کے اندر اللہ چھپا کے رکھی ہے۔ اگلا واللہ خیر الرازقین، روزی دینے والے تو اللہ ہے اور سب سے بہتر روزی تو اللہ دیتے ہیں۔ انسان اپنی عقل اور ہوشیاری پہ نہیں کما سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم بجلی بھیجتے ہیں، اور یہ چمکتی ہوئی بجلی ایک طرف اس میں خوف ہے کہ کہیں گر نہ جائے اور انسانوں کے لیے تباہی و بربادی کا سامان نہ بن جائے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں بعض اوقات بجلی گر جائے تو پھر درختوں کے درخت جل جائیں اور مکانات کے مکانات وہ ڈھیر بن جائے، اور اس طرح مارکیٹوں کے مارکیٹ ڈھیر بن جائے، انسانوں کے انسان ڈھیر بن جائے۔ ایک طرف اس بجلی کے اندر تو خطرہ اور خوف اس بات کا ہے کہ گر جائے، اور دوسری طرف طمع، اس کے اندر امید بھی ہے کہ شاید بارش برس جائے، اور بارش کے برسنے سے ایک تو موسم ٹھیک ہو جائے، دوسرے ہمارے فصل وہ تیار ہو جائے اور ہمارے لیے سبزیاں تیار ہو جائے اور ہمارے لیے پھل تیار ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ جل شانہ مردہ زمین کو زندہ کر لیتے ہیں۔ ایک خشک زمین ہوتی ہے اس کو اللہ جل شانہ تر و تازہ بنا لیتے ہیں۔
جہاں پر انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو وہ قابل کاشت بن جاتی ہے اور بہت سارے انسان اس سے اپنے پھل اور فصل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لیکن اس میں اللہ جل شان کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اللہ ارشاد فرما چکے، فرمایا یہ تب تک ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے۔ اس لیے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، دن رات کا نظام، پھل اور سبزی و ترکاریوں کا نظام، انسانوں کا نظام اور انسانوں کی یہ باتیں اور انسانوں کی رنگت کا اختلاف، یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بندہ تب تک اس سے فائدہ حاصل کرے گا جب تک زمین اور آسمان کا نظام قائم رہے گا۔ اور زمین کو قائم رکھنے والے، آسمان کو قائم رکھنے والے وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنے امر سے آسمان کو تھامے رکھے ہوئے ہیں۔ فرجع البصر، اپنے نظر کو دوڑا دیجئے آسمان کی طرف دیکھیں، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اور آسمان کا نظام اللہ نے کیسے بنایا کہ بغیر عمل ترونها، بغیر کی ستون کے، کوئی ستون نیچے نہیں ہے، اور اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو تھامے رکھا ہے۔ تو جب تک اللہ کا امر ہے تب تک آسمان کا نظام قائم، اس سے ذرا برابر ٹکڑا بھی نیچے نہیں گرے گا۔ لیکن جب اللہ کا امر ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے اندر دھراڑیں پڑ جائے گی، اور پھر یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا ہے زمین اور آسمان کے نظام کو قائم رکھا ہے اپنے امر کے ساتھ۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر دنیا کا نظام ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے انسان مر جائیں گے، پھر ایک سیٹی بج جائے گی، اللہ کا امر ہو جائے گا، اللہ پکاریں گے ایک مرتبہ پکارنے کے ساتھ۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، زمینوں سے انسان کو زمین سے پکارا جائے گا، اور جب پکارا جائے گا تو سارے انسان نکل کے اذا انتم تخرجون، تم نکلنے لگ جاؤ گے، اللہ کے ہاں جمع ہونے لگ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو کائنات میں آسمانوں میں مخلوق، جو زمینوں میں مخلوق، ساری کی ساری مخلوق کا مالک وہی اللہ ہے، یہ سارے اسی کی مملوک ہے۔ اور یاد رکھیں کل لہ قانتون، آسمان کی مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ تارے ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے پابند ہیں۔ اور اسی طرح جو زمین کے اندر مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے امر کے پابند ہے۔ ایک درخت کا پتا بھی تب تک گرتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی حکومت اور ملکیت ہے۔ اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ذرا برابر کوئی مخلوق اس کی اطاعت سے خالی نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے دنیا کے انسان سن لو، جو اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے، جو اتنی بڑے اختیار رکھنے والی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو ساری کی ساری مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتے ہیں، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے اللہ ہے، اسی انسان کو دوبارہ بنانے والے اللہ ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اللہ جل شانہ کے لیے بہت آسان ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرا دے۔ اس لیے جو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا، یہ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اللہ کو جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو جھٹلانا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں انسان کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور انسان کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ اللہ کو جھٹلانا ہے۔
اللہ جل شان فرماتے ہیں ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر لیں، اور انسان جگڑالو بن کے کہتا ہے کہ مرتبہ ریزہ مٹی ہونے کے بعد میں کیسے زندہ کیا جاؤں گا، اور اللہ کو برا بلا کہنا، اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا، فلاں کو اپنی بیٹیاں بنا دی ہے۔ کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ بیوی سے پاک، وہ اولاد سے پاک، وہ تو ہر مثل سے پاک، وہ تو کف سے پاک ہیں۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بہت بڑی شان ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، شان والی ذات تو اللہ ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی شان والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اور اس کا مصداق کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ جیسی ذات اور صفات کے مالک کوئی نہیں، وہ تو اللہ ہے اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، آسمان اور زمینوں کے اندر اعلیٰ شان والے اللہ، وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب زبردست ذات ہے۔ وہ ان ساری باتوں کے باوجود کسی کو پکڑنا چاہے تو ذرا برابر دیر نہ لگے۔ کوئی اللہ کو جھٹلاتا ہے، کوئی اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ پکڑنے میں آ جائیں ذرا سی دیر میں سب کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ حکیم ذات ہے، وہ حکمت والی ذات ہے، وہ فوری طور پر پکڑتے نہیں، وہ بھیجتے رہتے اپنے پیغمبر کو، اپنے کلام کو، انسانوں کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، انسان غور کرے، فکر کرے، ان باتوں کو سنے، اور اس کے بعد جب موقع آ جائے گا، مقررہ وقت آئے گا، پھر اللہ پکڑیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا ہے اس کی روزی میں سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں دکھاتا ہے چمکتی ہوئی بجلی، خوفا وطمعا، خوف دلانے کے واسطے، وطمعا، اور امید دلانے کے واسطے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقین اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قائم رکھا ہے ان تقوم السماء، قائم ہے آسمان اور زمین، بِأَمْرِهِ، اس کے امر سے۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، جب وہ تمہیں پکارے گا ایک مرتبہ پکارنے کے ساتھ زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تب تم سارے نکلنے لگ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری کی ساری مخلوق کا مالک وہی ذات ہے، من فی السماوات والارض، ان مخلوق کا جو آسمانوں کے اندر ہے اور زمینوں کے اندر ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی مالک ہے ان تمام مخلوقات کا جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ہر ایک اس کا تابعدار و فرما بردار ہے۔
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ذات ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتے ہیں اور پھر دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی بلند شان کے مالک ہے، اعلیٰ شان کے مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست غالب حکمت والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔